ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا، جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ یقین کریں میری ایک نماز جو ہے بریلویوں کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہل حدیث کی تو تیسری دیوبندیوں کی، اور شیعہ کی مسجد میں بھی۔ آپ تو بس یہیں پہ آ کے سٹاف لگا لیتے ہیں نا، میں ہر طرف جاتا ہوں۔ مجھے بتائیں اس پلیٹ فارم کے سوا کون سا پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو چندہ دو، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، اپنی مسجد الگ نہ بناؤ، اپنا مدرسہ الگ نہ بناؤ۔ یہ مرزے کی تصویر کا پہلا رخ ہے جس میں مرزا کہہ رہا ہے کہ میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے، ایک بریلویوں کے پیچھے، ایک اہل حدیثوں کے پیچھے، ایک شیعوں کے پیچھے۔ اور جو آدمی کہے کہ ہماری سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اب ذرا مرزے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ میں نے یہ جواز کی حد تک بتایا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہے کہ آپ نے ضرورتاً ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ گو مشرک ہو۔ اگر یہی بات علماء کرام کریں کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھے، تو مرزا فوراً فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اب آپ نے اس کی بات سنی، اس نے کیا کہا کہ کلمہ گو مشرک کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ اس کا فتویٰ ہے۔ پتہ نہیں تھوڑا دین مان نہیں، مجھے سمجھ آمدی کہ کیڑا ہے کہ دین مان ہے یار، تھوڑا سمجھ نہیں آمدی شاہ جی۔ اچھا ایک پاس سے ٹھہرو۔ آپ نے مرزے کی یہ بات سنی، مرزے کا اپنا ایمان نہیں۔ جس بندے کا اپنا دین ایمان نہ ہو، جس بندے کو اپنے دین ایمان کی سمجھ نہ ہو، وہ لوگوں پر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کی پہلی بات ٹھیک، دوسری بات ٹھیک۔ ایک ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، دوسری میں کہتا ہے کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھوں، کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب ذرا اس کی تیسری بات بھی سن۔ آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کے بغیر ہی۔ انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے، سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں۔ تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں، ہاں ہمیں بعد میں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ کوئی کروا کے اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فخریہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مسجدوں سے اماموں کو اس لیے نکالا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ سے مسجدوں سے امام نکال دیے۔ اب آپ اندازہ کریں فرقہ واریت مرزا اور اس کے شاگرد پھیلا رہے ہیں یا علماء کرام پھیلا رہے ہیں؟ پہلے کچھ بات کرتا ہے، بعد میں کچھ بات کرتا ہے، اس کا اپنا دین ایمان بھی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اب ذرا اس کی اگلی بات سنیں۔ یہ مسئلہ ہم فتوے کے طور پہ بتا رہے ہیں، تقوی کے طور پہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں خود میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ صرف میں اہل حدیث کی مسجد میں ہی نماز پڑھوں۔ اب آپ نے مرزے کی یہ بات سنی کہ مرزا کیا کہتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھوں، باقیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھوں۔ اب آپ نے مرزے کی تمام باتیں سنی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا کسی ایک بات پہ نہیں ٹھہر رہا۔ کبھی کہتا ہے سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھتا وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں میں خود ہی صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اپنا عمل بھی بتلا رہا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ پر فخریہ بات بھی کر رہا ہے اور ان پہ فخر بھی کر رہا ہے۔ اب ذرا مرزے کی یہ بات سنیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب مرزا دو باتوں میں سے ایک کا انکار کرے اور ایک کو تسلیم کرے، یا یہ تسلیم کرے کہ کوئی فرقہ بھی اجماعی عقیدے کا انکاری نہیں ہے، یا پھر یوں کہے کہ میں نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ غلط ہے، یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے۔